سوال نمبر 2، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو نماز ہے، اگر یہ صلاۃ ہے، یہی صلاۃ ہے، تو نماز پڑھنے کے لیے کیا آپ کو زمین میں حکومت کی ضرورت ہے؟ زمین میں حکمرانی کی ضرورت ہے؟ زمین میں اقتدار ملنے کی ضرورت ہے، اقتدار حاصل ہونے کی؟ کیا نماز پڑھنے کے لیے اقتدار حاصل ہونے کی ضرورت ہے؟ نماز تو کہیں بھی پڑھی جا سکتی، دنیا میں کہیں پر بھی آپ ہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن اٹھا کر دیکھیں، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اگر کسی کو بھی زمین میں مکن یعنی زمین میں اختیار دیتے ہیں، زمین میں اقتدار دیتے ہیں، تو دیتے ہی صرف اور صرف اس لیے ہیں تاکہ الصلاۃ قائم کی جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین میں الصلاۃ قائم کرنے کے لیے مکن کا ہونا لازم ہے، اقتدار کا حاصل ہونا لازم ہے۔ زمین میں مکن ملے بغیر آپ الصلاۃ قائم نہیں کر سکتے۔ یہ نماز کیسی صلاۃ ہے جو بغیر مکن کی ہو جاتی؟ جی، نماز کیسی صلاۃ ہے جو بغیر مکن کے ہی قائم ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، آئیں اسی قرآن سے دیکھ لیں۔ یہ سورہ الحج کی آیات ہیں، آیت نمبر 41 ہے، 42 ہے، 43 ہے اور 44 ہے، 44 44 41 till 44۔ تو ان آیات میں قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کا کیا کہنا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض، اللہ زینا ایسے لوگ، ان اگر مکن نہ ہم، ہم انہیں زمین میں مکن دیتے ہیں، زمین میں اقتدار دیتے ہیں، اختیار دیتے ہیں۔ تو کیوں دیتے ہیں؟ آقامو، کیا قائم کر رہے ہو، الصلاۃ، جو الصلاۃ تھی۔ یعنی اس آیت میں دو ٹوک یہ واضح کیا جا رہا ہے، الصلاۃ وہ مقصد ہے جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے زمین میں مکن دیا جاتا ہے۔ زمین میں مکن دیا جاتا ہے، کیوں؟ الصلاۃ قائم کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اقتدار اگر کسی کو دیا جاتا ہے، زمین میں اختیار دیا جاتا ہے، اقتدار دیا جاتا ہے، تو کیا اقتدار نمازیں پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے؟ کیا بغیر اقتدار کے نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی؟ نمازیں تو بچہ بچہ پڑھ سکتا ہے، کہیں بھی پڑھ سکتا ہے جی۔ اقتدار زمین کے 1 انچ پر بھی اختیار نہ ہو تو نماز آپ پڑھ لیں، کہیں بھی کھڑے ہو کے پڑھ لیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ الصلاۃ وہ ہے جسے قائم کرنے کے لیے زمین میں اقتدار کا ہونا، اختیار کا ہونا لازم ہے۔ بغیر زمین میں اقتدار و اختیار کے الصلاۃ قائم نہیں کر سکتے۔ یہ کیسی الصلاۃ ہے؟ جو نماز ہے یہ بغیر زمین میں اقتدار کے ہی قائم ہو جاتی ہے۔ محمد نے کیا کہا تھا؟ محمد نے کہا تھا مجھے بھیجا گیا الصلاۃ قائم کرنے کے لیے۔ عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا مجھے تو میرے رب نے یہی وصیت کی ہے کہ تو جب تک دنیا میں رہے تو نے کیا کرنا ہے؟ تو نے الصلاۃ قائم کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو میری جو بھی جدوجہد ہے وہ الصلاۃ کے قیام کے لیے ہے۔ ہر رسول کیا کرنے آیا؟ الصلاۃ قائم کرنے۔ الصلاۃ قائم کرنے کے لیے زمین میں مکن کی ضرورت ہے، لہذا یہ وہ وجہ ہے کہ ہر رسول کو زمین میں مکن دیا گیا۔ کیوں؟ بغیر زمین میں مکن حاصل ہوئے تو الصلاۃ قائم ہو ہی نہیں سکتی نا۔ محمد نے کیا کہا؟ محمد نے کہا میں بھیجا گیا ہوں الصلاۃ قائم کرنے کے لیے، اور الصلاۃ قائم کرنے کے لیے زمین میں مکن کا ہونا لازم ہے۔ تو محمد نے پہلے کیا کیا؟ مکن حاصل کیا۔ کیسے؟ وہ بھی الصلاۃ سے۔ بھائی یہ کیسی الصلاۃ ہے؟ یہ جو نماز ہے یہ کیسی الصلاۃ ہے کہ جو بغیر مکن کے، قرآن کہہ رہے ہیں الصلاۃ قائم کرنے کے لیے زمین میں مکن اقتدار ہونا لازم ہے، شرط ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں جی بغیر اقتدار کے کوئی بھی، یہ 7 سال کا بچہ جو ہے، اگر جب بچہ 7 سال اور ڈنڈے سے پڑھانا شروع کر دو، بڑی عجیب صلاۃ ہے۔ آگے جیسے سے بڑھتے ہیں اور آپ کے اوپر واضح ہوتا چلا جائے گا۔ بہرحال ان آیات میں دیکھیں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور وان یکذبوک فقد کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم وقوم لوط
وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ ان آیات میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ان آیات میں کہا جا رہا ہے الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، ایسے لوگ جن کو، یعنی کہ ایسے لوگ کہ اگر ہم انہیں دیتے ہیں زمین میں اقتدار، زمین میں اختیار دیتے ہیں، تو کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں تاکہ الصلاۃ قائم کریں۔ الصلاۃ قائم کرنے کے لیے زمین میں اختیار و اقتدار دیا جاتا ہے۔ اب اگر تو زمین میں الصلاۃ قائم کرتے ہیں اور وآتوا زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ یعنی کہ وہ الصلاۃ کو پاک کرتے ہیں، وہ آگے بات ہوگی، الصلاۃ کے بعد زکوٰۃ کے اوپر بات ہوگی، اور امر کر رہے ہیں بالمعروف کے۔ تو بہرحال آگے جو اگلی آیت ہے، وہ اگلی آیات چونکا دینے والی ہے، وہ یہ ہے وَإِن يُكَذِّبُكَ، اور اگر تو کذب کر رہا ہے، کون کذب کر رہا ہے؟ اگر تو کذب کرتا ہے، کون؟ جس کے اوپر بھی یہ واضح کر دیا گیا الصلاۃ کیا ہے، یا جس کو بھی زمین میں اقتدار دیا گیا، جس کو بھی زمین میں اختیار دیا گیا، کسی بھی حد تک اقتدار دیا گیا، کسی بھی حد تک، جیسے کہ آج جن کے پاس اقتدار ہے، جو اقتدار کی سیٹوں پہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جس حد تک اقتدار ہے، اگر تو کذب کرتا ہے جس کو بھی اختیار دیا گیا زمین کا، اے وہ شخص جان لے جس کو بھی زمین میں کسی بھی حد تک اختیار دیا گیا، یہاں تک زمین میں ایک چپے کا بھی اختیار و اقتدار دیا گیا، اور تو کذب کرتا ہے، یعنی تو الصلاۃ قائم نہیں کرتا، تو پھر جان لے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہونے والا، بلکہ فقد کذبت، کذب کیا جا چکا، قبلہم، ان سے پہلے، جن کو بھی کہا جا رہا ہے، واضح کہ ان سے پہلے بھی، تم لوگوں سے پہلے بھی کذب کیا جا چکا۔ کنہوں نے کیا تھا؟ قوم نوح، جو نوح تھے ان کی جو قوم تھی، جو عاد تھے ان کی قوم تھی، ابراہیم کی قوم، جو لوط تھے ان کی قوم، اصحاب مدین، اور جو آل فرعون تھے، ان کو بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ ہم نے تمہیں زمین میں مکن دیا ہے، زمین میں اقتدار دیا ہے، اختیار دیا، لہٰذا الصلاۃ قائم کرو۔ تو انہوں نے الصلاۃ قائم نہیں کی تھی، انہوں نے کذب کر دیا تھا، انہوں نے ہماری اس بات کو نہیں مانا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا تھا؟ نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ ہلاک ہو گئے۔ کس کے سبب؟ الصلاۃ قائم کرنے کے سبب۔ ٹھیک ہے جی، الصلاۃ قائم نہ کرنے کے سبب وہ ہلاک ہو گئے۔ اب یہاں دیکھیں، غور کرنے والی بات ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے، سب سے پہلی بات جو یہ دوسرا ہمارا سوال تھا، یہ کہتے ہیں جناب نماز یہ صلاۃ ہے، اور نماز جناب پڑھنے کے لیے کس شے کی ضرورت ہے؟ یہ کہتا ہے نماز پڑھنے کے لیے کسی شے کی ضرورت، صرف وضو کرو، نماز کے لیے کہیں بھی کھڑے ہو جاؤ، کہیں بھی ہو جاتی، کہیں بھی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے الصلاۃ کا حکم تو قرآن ان کو دے رہا ہے جن کو زمین میں مکن دیا گیا، جن کو زمین میں اقتدار و اختیار دیا گیا۔ یہ ملاٹے، یہ مسلماٹے کیا کہتے ہیں؟ مسلماٹے کہتے ہیں، مسلمان پلس ان کے ملاٹے مسلماٹے کہتے ہیں کہ بھائی نماز کا حکم تو جیسے بچہ 7 سال کا ہو جائے ڈنڈے کے ساتھ اس کو نمازیں پڑھاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ الصلاۃ کا حکم تو اس کے لیے ہے جس کو زمین میں اقتدار دیا جاتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بالکل متضاد چیزیں ہیں، متضاد چیزیں ہیں۔ اب بتائیں ذرا، کیا نماز قرآن میں بیان کردہ صلاۃ پر پورا اتر رہی ہے؟ اب آپ کو پتہ، ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلتا جائے گا کہ قرآن میں صلاۃ کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ جیسے آگے بڑھیں گے ایک ایک چیز سامنے آئے گی، ان کو قذاب ثابت کریں گے ہم ہر لحاظ سے، یہ مسلمانوں کو، ان کو فراڈی ثابت کریں گے، دجال مکار ثابت کریں گے۔ اچھا، ایک تو یہ دوسری بات، یعنی کہ قرآن کہہ رہا ہے صلاۃ قائم کرنے کے لیے زمین میں مکن ہونا شرط ہے، لازم ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں جی بغیر مکن کے آپ کہیں بھی جہاں جی چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ صلاۃ کا حکم ان کے لیے ہے جن کے پاس زمین میں کسی بھی حد تک مکن ہے۔ جی، ان مکناہم فی الارض، ارض میں کسی بھی حد تک، زمین میں کسی بھی حد تک جن کے پاس اختیار ہے، جس کے پاس زمین میں کسی بھی حد تک اختیار ہے، اس نے اس حد تک صلاۃ قائم کرنی ہے۔ اس کو مکن دیا ہی اس لیے گیا، ٹھیک ہے، اقتدار اختیار دیا اس لیے گیا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک جو 7 سال کا بچہ ہے اس کے اوپر بھی نماز جو فرض ہو جاتی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے عجیب بات یا نہیں بات؟ اچھا، پھر اس کے علاوہ آگے بڑھیں، تضادات دیکھتے جائیں آپ۔